بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے۔ نور اس وجہ سے نام رکھا کہ اس صورت کے اندر لفظ آ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اور دوسرا اس وجہ سے اس کو سورۃ النور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر عفت و عصمت اور مسلم معاشرے گھریلو اور معاشرتی زندگی کے رہنما اصول موجود ہیں، یہ اس راہ کو روشن کرنے والے۔ اس کے اندر چند احکام بیان کیے گئے۔ پہلا حکم ہے زنا کی سزا اور اس کا حکم۔ اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کرے تو رجم کا حکم ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑوں کا حکم ہے۔ آگے حد قذف، اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت یا مرد پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ آگے حد لعان، اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ بھی موجود نہیں تو پھر خاوند بیوی ایک دوسرے پر قسم اٹھا کر لعنت کریں گے، پھر ان میں جدائی کر دی جائے گی۔ اس صورت کے اندر جو مشہور زیادہ واقع افک ہے۔ افک کا معنی جھوٹ اور بہتان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ اللہ نے بارات کے اندر 18 آیات نازل فرمائی، اور یہ تاریخ انسانیت میں پہلی ایسی خاتون ہے کہ ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ پھر اس کے اندر چند اور احکام بھی بیان کیے گئے۔ ایک ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو جا کر اجازت لے، اجازت کے بعد پھر سلام کرے، پھر داخل ہو۔ اور پھر آگے ہے جو مومن مرد ہیں، جو مومن عورتیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے اللہ نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا جو اپنی زیب و زینت کو جن مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ آگے اللہ جل جلالہ نے ایسے آزاد مرد اور عورتوں کے بارے میں یا غلام کے بارے میں جو حق زوجیت ادا کر سکتے ہوں نکاح کی ترغیب دی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نکاح کرو گے تو اللہ غنی کر دے گا۔ اور زمانے جاہلیت میں اس کے بعد بھی یہ ان کے اندر رواج تھا کہ انہوں نے آج کے موجودہ دور کے حساب سے ہم کہتے ہیں فحاشی اور ریانی کے اڈے کھول رکھے تھے۔ انہوں نے لونڈیاں لوگوں نے رکھی ہوئی تھی، جن میں عبداللہ بن ابی سرکردہ شخص تھا۔ وہ ان سے زبردستی ناجائز کام کرا کے اس کے عوض وہ پیسے بٹورتا تھا۔ اللہ نے اس سے منع کیا۔ اس صورت کے اندر یہ حکم بھی دیا گیا کہ چھوٹے بچے اور گھر کے اندر رہنے والے جو غلام اور خادم لونڈیاں ہیں وہ 3 اوقات میں آپ کے خلوت والے کمرے میں نہ آئیں، فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور رات کو عشاء کے بعد، کہ انسان اس وقت پتہ نہیں ہو کس حالت میں ہو، اس سے منع کیا گیا۔ اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے وہی احکام ہیں جو بالغ مرد کے آ جاتے ہیں، پھر وہ جہاں کہیں پہ جائے اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔ اور وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور نکاح کوئی امید نہیں اولاد کی، تو ان کو گنجائش دی گئی کہ وہ اپنے پردے کے کپڑے اتار سکتے ہیں، پردے کے۔ اور آگے اللہ جل جلالہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا جب تم کسی اجتماعی مشورے میں میٹنگ میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھو۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی توحید کے چند دلائل، قدرت کے دلائل بیان فرمائے۔ آگے ہے سورۃ الفرقان۔ فرقان قرآن کا ایک نام ہے، اور سورت کی پہلی آیت میں فرقان کا لفظ آ رہا ہے۔ اس سورت کے اندر مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ قرآن پر وہ اعتراض کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کس سے کہانیاں سناتا ہے، یہ کہتے تھے کہ افطرا گھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہتے تھے یہ جادو ہے۔ اور اللہ نے اس کا جواب دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے کہ رسول جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، وہ تو فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ اس پر ان کی گفتگو ہے۔ اور 19ویں پارے کے شروع میں کافر لوگ کہتے تھے کہ فرشتے ہمارے پاس اترتے کیوں نہیں، یہ ہم رب کو آپ خود دیکھ لیں تو پھر ایمان لیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دی جب فرشتہ آئے گا نا روح قبض کرنے کے لیے تو پھر پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں
یہ بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں عرض کریں گے یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ھذا القرآن مہجورا، چھوڑنے کے مختلف صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پر نہ ایمان لایا جائے نہ اس کو سنا جائے، یہ بھی چھوڑنے والی صورت. ایک قرآن کو آدمی سنتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. ایک یہ صورت بھی ہے قرآن کی اس میں غور و فکر تدبر نہیں کرتے اس کے معانی اور مفاہیم پہ، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. جیسے آج مسلم معاشرے میں دیکھ لیں، ہمیں دنیا جہان کی سب باتوں کا پتہ ہوگا لیکن قرآن پاک کے بارے میں پتہ نہیں. انسان پڑھ رہا ہے اس میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے علم. تو غور و فکر اور تدبر کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی صورت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات میں تنازعات میں قرآن کو فیصل نہ مانے. اس طرح اور بھی صورتیں آ سکتی ہے. اس سے اللہ کے محبوب نبی السلام نے تذکرہ فرمایا کہ قرآن چھوڑنے کی یہی صورتیں ہو سکتی ہے. اس صورت کے اندر چند قوموں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، پھر اپنی قدرت کے چند دلائل بیان فرمائے. آخری رکوع کے اندر اللہ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی 13 صفات بیان کی. اللہ جل جلالہ ہم سب کو وہ صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. جس نے دیکھا ہے سورۃ النور کا آخری رکوع دیکھ لے، 13 صفات رحمان کے بندوں کی. آگے ہے سورۃ الشعراء. شعراء اس لیے کہتے ہیں کہ سورت کے آخر میں آ رہے والشعراء یتبعہم الغاوون. اس سورت کے اندر شروع میں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، پھر آگے گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ. تفصیل کا وقت نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ اور آنے والے چند واقعات اس میں ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات، سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام. ان کی قوموں کے تذکرے، ان کی کرتوت اور ان کی بدعمالیاں بیان کی گئی ہیں. پھر ان کا انجام بھی بتلایا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. پھر آخر میں اللہ جل جلالہ نے سورت کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند آیات ہیں. پر اس سورت کو جیسے سورت کا شروع قرآن پاک کے تذکرے، آخر میں اسی پر تذکر کے ساتھ اختتام کیا گیا ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.